اور ہم لوگ کیا ہیں؟ عجمی ہیں، یعنی گونگے. وہ ایسے زبانداں تھے کہ ہم ان کے آگے گونگے ہیں. گونگے مکہ جس کو آپ یہاں کہتے ہیں، عجم کے معنی گونگا. انہیں اتنا اپنی زباندانی پہ ناز تھا. لیکن جگہ جگہ حضور سے مدد لیتے تھے کہ حضور اس کا کیا مطلب ہوا. اور پھر مدد بھی ایک بار نہیں لیتے تھے، بار بار لیتے تھے. سورہ بقرہ فاروق اعظم نے 12 سال میں پڑھی تھی. عبداللہ ابن عمر نے 8 سال میں پڑھی تھی صرف سورہ بقرہ، جہاں سے میں نے شروع کیا. اور آپ 1 سال میں جانے کتنا قرآن ختم کر ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کتنا. رمضان میں تو پوچھو نہیں، بیچارے ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا قرآن ختم کیا. تو کہتے ہیں ہم نے اس بار جو ہے 5 قرآن ختم کیا. کہتے ہیں 10 ختم کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا ہے. لیکن سمجھ کے کتنی بار پڑھا آپ نے؟ کچھ نہیں، سمجھ کے نہیں پڑھا. امام اعظم اگر رمضان میں کئی قرآن ختم کرے تو وہ امام اعظم ہے، کیا کہنا تھا. لیکن ابھی تو میں بات صرف صحابہ کی کر رہا ہوں. یہ فاروق اعظم نے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھا. اس کے بعد بھی روتے تھے کہ حضور نے پردہ فرمایا. ابھی کچھ باتیں ایسی تھی جو حضور سے مجھے سیکھنا تھا. سب کچھ سیکھنے کے بعد روتے تھے اور آنسوؤں سے منہ دھوتے تھے. ہم پانی سے دھوتے ہیں، وہ اپنے آنسو سے منہ دھو ڈالتے. اتنا روتے تھے اور کہتے تھے حضور نے پردہ فرمایا، مجھے کچھ اور حضور سے سیکھنا تھا، نہیں سیکھ سکا. دیکھ رہے ہیں آپ، 12 سال سیکھنے کے بعد. جتنے علوم ہیں قرآن میں سب ہیں. کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو. تمام علوم کی اصل قرآن ہے. لیکن جو لوگوں کو تمام علم نہ مل سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ عقلیں جو ہیں وہ بہت محدود ہیں. ہر بات ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی. جمیع العلم فی القرآن، لیکن قرآن میں جملہ علوم موجود ہیں. تقاصران ہو افہام الرجال. کنارے پڑھ لو بھیا، جا کر کے کنارے پڑھ لو بابا. یہ عقل کا دائرہ ہے جو تنگ ہے. عقل قاصر ہے اس کو سمجھنے سے، ورنہ قرآن میں ہر علم. ورنہ جسے قرآن کا بھرپور علم ہوا ان کی زیادہ نہیں. ایک ہی بولی بتا دیتا ہوں میں آپ، صرف ایک بولی کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈوں گا. جی صاحب، تمام اونٹ اور رسی کا کہاں تذکرہ ہے، لیکن یہ ان کا علم ہے، میں قرآن سے ڈھونڈوں گا اس کو. وہ وقت آپ نے قرآن کے سمجھنے میں نہیں دیا جو دنیا میں دیا ہے. آپ دنیا کو بہت سمجھنے کی آپ نے کوشش کی، لیکن پھر بھی دنیا سمجھ میں نہیں آئی. اگر یہ وقت قرآن میں لگایا ہوتا تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوتا. بہت زبردست علم ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. مخلوق کا کلام ایک طرف، خالق کا کلام ایک طرف. جب آپ تلاوت کرتے تو گویا قدرت سے بات کر رہے ہیں. آئی بات سمجھ؟ یہ سمجھنا چاہیے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ کس قدر اس وقت جو ہے مبارکباد کے لائق جو ہے آپ کی زبان ہے اور آپ کا منہ ہے جو اس سے بات کرنے میں کھل رہا ہے، اس سے بات کر رہے ہیں آپ. تو بندہ تو بات کرتا ہے جب اس کا کلام پڑھتا ہے، لیکن قدرت بھی بندے سے بات کرتی ہے، اسے خبر ہونی چاہیے. یہ نماز بھی جو آپ پڑھتے ہیں نا، تو جب تلاوت کر رہے ہیں اس سے بات کر رہے ہیں آپ قیام میں، اور جب جھک گئے آپ رکوع میں تو اس کی پاکی اور اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں. نو نو نو، وہ بھی بات کرتا ہے. یہ نمازی میں لے لیجئے، جب آپ اٹھتے ہیں رکوع سے تو کیا پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، یہی پڑھتے ہیں نا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی. یہ قدرت کا جواب ہے. بندے تو نے مجھے پکارا نا، میری تعریف کی، میں نے سن لیا. وہی نماز کے اندر یہ ہے، سمع اللہ لمن حمدہ. یہ قدرت کی بولی ہے.
یہ سن کے بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ ربنا ولک الحمد، اے اللہ ہمارے رب ساری تعریف تیرے لیے۔ تو اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور قرآن پڑھنے کے لیے اور قرآن پڑھانے کے لیے بہترین اساتذہ کا آپ اہتمام کریں کہ وہ قرآن پڑھائیں۔ اب اسی کتاب کے لیے کہا گیا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لیکن ذالکہ جو ہے یہ دور کے لیے اشارہ کرتا ہے، وہ کتاب تو آپ کے سامنے ہے، کتاب تو آپ کے سامنے ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا حساب سے؟ حاصل کتاب، یہ کتاب، لیکن حاصل کتاب نہیں کہا، ذالک الکتاب۔ اعلیٰ حضرت نے سب کی بڑی رعایت کی، تو ترجمے پہ جب غور کریں گے تب پتہ۔ تو قریب والی چیز کو اگر دور کے سیرے سے بیان کیا جائے تو اس کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے لکھا ہے وہ بلند رتبہ کتاب، ایک ایک لفظ میں آدھا چھپی ہوئی ہے، تو یہاں دھڑا دھڑ پڑے چلے جا رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کتاب کھولے ادھر ادھر کے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ بلند رتبہ کتاب جو اللہ محفوظ سے ہو کر کے یہاں آئی، اب ہمارے سامنے، اب حاصل کتاب ہوئی ہے، اصل میں تو پہلے لوح محفوظ میں تھی، وہ بلند رتبہ کتاب۔ لا ریب، یہاں بھی لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، لا ریب، کوئی شک نہیں کرتے ہیں اس کتاب میں، کوئی شک نہیں کرتے، یہ نہیں ہے ترجمہ۔ اگر شک نہیں کیا تھا تو مقابلہ کیوں کر رہے تھے؟ کتنا مقابلہ کیا انہوں نے، اور آج بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن منہ کی کھاتے ہیں۔ بہت مقابلہ کیا اہل زبان نے، اہل ادب نے، اہل فن نے۔ یہ قرآن کہہ رہے لا ریب، تو یہ ترجمہ نہیں، کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی شک نہیں کرے گا۔ شک تو کریں گے لوگ، جبھی تو کہا کہ اگر تم کو شک ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو کم سے کم ایک آیت لے آؤ لکھ کر کے، شک تو کیا نا، شک کریں گے، شک کریں گے، لیکن جب ڈوب کر کے دیکھیں گے تب ان کا شک دور ہو جائے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی اس کی رعایت کی ہے، ترجمے میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، کنز الایمان دیکھو ترجمے میں اعلیٰ حضرت، لیکن بغیر عالم کی مدد کے آپ نہیں پہنچ سکتے وہاں کہ یہاں کون سا راز کھپایا جا رہا ہے۔ لکھتے ہیں ترجمے میں لا ریب، کوئی شک کی جگہ نہیں، جگہ شک کی نہیں، لوگ شک کریں گے، یہ انہیں جب معلوم ہوگا جب مقابلے میں آئیں گے۔ مقابلے میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں شک کی جگہ، غلط ہم نے شک کیا، غلط ہم نے مقابلہ کیا۔ لا ریب، آج تک پردے دنیا میں کسی رائٹر نے، کسی مصنف نے، کسی مؤلف نے، کسی عبقری شخصیت نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری کتاب میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ یہی ایک کتاب ہے جو کہتی ہے جب اس میں شک نہیں ہے تو سب یقین ہی یقین ہے۔ پہلے یقین پیدا کرو، یقین کمزور ہو گیا اس کتاب پر، مغرب پر زیادہ ہے، جو عنوان اٹھایا اس کی وجہ یہ ہے، اس کتاب پر ایمان کمزور ہے، مغرب کی 420 پر بھروسہ زیادہ ہے۔ جب اس میں شک کی جگہ نہیں تو سب یقین، اس کتاب میں سب یقین ہی یقین ہے، یہ کتاب جو کہہ دے گی وہ ہو کے رہے گا۔ بس ہم لوگ پہلے 40 سال پہلے سے کہہ دیتے، آج بھی وہی آپ دیکھ رہے ہیں، 40 سال پہلے کے پتہ نہیں آدمی آج بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ 40-45 سال پہلے۔ اسی کتاب سے روشنی لے کے میں نے کہا تھا کہ سعودی عرب عالم اسلام کے لیے ناصور ہے، جب تک یہ عالم اسلام اوپر نہیں آ سکتا۔ آج کھلی آنکھوں سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون کدھر ہے، کون کدھر ہے۔ اسی کتاب سے روشنی لے کر کے میں نے آج سے 20 سال پہلے یا 22 سال پہلے کہا تھا کہ افغانستان میں 2 سپر پاور دفن ہیں، برٹش اور سوویت یونین۔ ایک قبر کی جگہ اور ہے، امریکہ آیا ہے تو وہ چاہیے تو دفن ہو جائے گا وہ بھی۔ اس وقت میری بات دیوانے کی بڑھ سمجھی جا رہی تھی کہ دیوانہ اسی دیوانگی میں کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے، زیادہ عقل مند کا تو کہنے کیا ہے۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ابھی ایک قبر کی جگہ ہے وہاں امریکہ دفن ہو جائے گا، بھلے اس کو 20 سال لگے، تو میری بات ماننے کے لیے آپ کو 20 سال چاہیے، کبھی کبھی 40 سال چاہیے، لیکن ہوگا وہی، کیونکہ میں روشنی اسی کتاب سے لے رہا ہوں۔ میں ادھر ادھر اخبار پڑھ کے نہیں اپنی فاتحانہ شان دکھاتا نہ، بکواس ہے، یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے، سب میڈیا جسے کہتے ہیں، بکواس ہے، دنیا کا گل کو پڑھا اسی کتاب سے۔ 20 سال جیسے ہی گزرے امریکہ آخر دفن ہو کے رہ گئے، تینوں قبر بن گئی ہے، برٹش، سوویت یونین، امریکہ۔
ब्रिटिश तो समझ करके अपनी जगह पर रह गया और सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े में बटा। अमेरिका देखने में कभी टुकड़े टुकड़े नहीं बचा, उनको यही नाम निहाद मुस्लिम हुक्मरान संभाले हुए हैं, सब मिलके मलाई खा रहे हैं आराम से। ये आपके नहीं है, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं कि अगर बेगाने हमारे नहीं हैं और ये गाने भी हमारे नहीं हैं, बेगाने तो बेगाने, ये गाने भी हमारे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह तो हमारा है, अल्लाह का रसूल भी है। जब यकीन की रोशनी में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि किताब कहती है तुम सच्चाई पर होगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और जो उसके साथ खुदा है उसे शिकस्त देने वाला पैदा नहीं हुआ। बड़ा नर्म चारा समझा था इसराइल ने हमास को, बड़ा नर्म चारा समझा, लेकिन ना को चने चबवा दिए और सारा गुरूर खाक में मिला दिया और उनकी सारी अकड़ खूं जाती रही। दुनिया में वो मुंह दिखाने के लायक नहीं थे, उनकी इज्जत तो गई, उनकी तो आबरू गई, उनकी धाक जो जमी हुई थी दुनिया पर गई। अमेरिका भी सख्त बेआबरू हुआ, इसके सब उसी के इशारे करता है, सब सख्त। जब किसी गरीब मुल्क पर कब्जा जमाना हो तो उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करता, ये अमेरिका होना सिखाता है। कहा अगर वो मुल्क लड़े तो कहा हथियार में बनाता हूं, ले जाना लड़ना, तो कहा अगर उस हथियार से भी काम न चले कहा मैं बहरी बेड़ा लेके आ जाऊंगा। तुम्हें कोई शर्मो हया है? तुमको कौन सुपर पावर कहता है? वही जिसके पास अकल नाम की कोई चीज नहीं हो। आप सुपर पावर, ये दुनिया में लोगों का कत्लेआम कराने के लिए। इसराइल ने जंग नहीं लड़ी है, कत्लेआम किया है अवाम का। वो तो जहां जंग के मोर्चे हुए वहां तो इन्हें चट्टी का दूध याद दिला दिया गया। पहली बार इन्होंने महसूस किया कि इस दुनिया की तलखियां क्या क्या है। और जब तक ये शिकस्त नहीं खाते जंग नहीं बंद करते। ये जंग बंद करना इनकी शिकस्त का ऐलान है। पहले भी कह रहे थे अगर हम बंद कर देंगे तो हमारी शिकस्त समझी जाएगी। समझी क्या जगह है? तो जहां जंग हुई वहां शिकस्त है, और जहां कत्ले आम था, आम तरीके से खून बहा रहा था, वो भी है अमेरिका की निगरानी में, उसके इशारे पर। वहां तुमने खुद को भी बेआबरू किया और अमेरिका को भी बेजगह बेआबरू किया। न तुम्हारी इज्जत रहेगी न अमेरिका की। सुन लो, कोई नहीं रहेगा, न हम रहेंगे न तुम रहोगे, न दुनिया रहेगी न दुनिया की कोई चीज रहेगा, बस अल्लाह रहेगा और उसका नाम रहेगा। एक अल्लाह है, उसको रहना। ये 4 दिन के लिए आपने क्या आफत बचा रखी है? तो क्या गंदा खेल खेल रहे हो? चलो लंबा कह गया मैं ये कहने चला था, किताब का दावा ला रहे, कोई शक की जगह नहीं है, इसलिए कि फी यहां छुपा हुआ एक और ला रहे बफी। ये किताब ऐसी है कि इसमें यकीन के सिवा और कुछ ही नहीं है, शक इसमें नहीं है। यही किताब है, ये जो कहती कि वो होके रहेगा। इसीलिए शायद इकबाल को यह कहना पड़ा। अच्छा कह गया है, बाज़ अशार इल्हामी होते हैं। अच्छा, यकीन महकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम जिहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीर है। यकीन महकम, सबसे पहले इस किताब पर मजबूत यकीन हो कि जो ये किताब कह रही हो के रहेगा, इसलिए कि यहाँ यकीन के सिवा दूसरी चीजें नहीं। फिर ये नहीं किसी लिए यकीन लिए बैठे रहो, बराबर अमल भी करते, अमल पैहम ने लगातार बराबर अमल भी करते रहो, उसी यकीन पर बराबर आगे बढ़ते रहो। ये किताब कह रही है तुम इसकी परवाह मत करो कि तुम थोड़े हो मैं बहुत हूं, इसलिए कि हक के साथ कुदरत है, लेकिन अल्लाह के लिए खड़ा होना। तो बराबर अमल भी उस यकीन पर करते रहो। और दुनिया को अगर फतेह ही करना है तो जंग से दुनिया फतेह नहीं होगी, मोहब्बत से फतेह होगी। अब क्या बताऊं, सिकंदर जुल्करनैन से बास दानिश्वरों ने पूछा कि आपसे पहले भी आए फातिहीन और हुक्मरान, शहनशाह कचकुला, लेकिन देसी फतूहात आपको हासिल हुई, किसी को नहीं। तो आप बताएंगे कि उसकी वजह क्या है? अमेरिका जंग करके दुनिया फतेह का कभी नहीं फतेह होगी, इसकी हिंदी की चिंदी हो जाएगी, नोट कर लो। तो बता भी चुका हूं कई मतवा कि कहां से भागा है, रोज दोहराने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया जो है ऐसा नहीं फतेह होती। तो जुल्करनैन से सुनो वो क्या कहते हैं। पूछा कि कैसे दुनिया फतेह करे? उसने कहा अल्लाह की मदद से। देखिए यहां से शुरू हुआ, अल्लाह की मदद से जिस मुल्क को भी मैंने फतेह किया उसकी रियाया को सताया नहीं। ये रियाया का कत्लेआम खड़े होकर बहरी बेड़ा लेके आए हैं। अब यहाँ आतंकवाद नहीं है, यहाँ सब खैरवाद है। कोई आया शर्म रह गई, अभी भी आतंकवाद। एक जहाज हौसी जो है वो तुम्हारा ले ले तो आतंकवाद हो गया, और ये कत्लेआम हो तो क्या बदमाशी तुम्हारी, क्या खबासत है तुम्हारी, क्या नहुसत है तुम्हारी, क्या खयानत है, क्या बदयांती है। उसने कहा जिस मुल्क को भी मैंने अल्लाह की मदद से, मैं देखता कि रब्बियाउनी अल्लाह ताला यहां से शुरू किया है, जिस मुल्क को मालूम हुआ कि अल्लाह की मदद से ही मुल्क फतेह होता है, एक कहा उसकी रियाया को जरा भी सताया नहीं। तुमने रियाया को क्या सा, पानी बंद, बिजली बंद, खुराक और जितनी रसद है सब बंद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि।
اوپر سے بمباری، بچوں پر، بوڑھوں پر، بیماروں پر، آگ کی طرح. یہ آج کی مہذب دنیا ہے. اتنی خونخوار تو یہ زمانے جاہلیت میں بھی نہیں تھی. ہم نے کہیں زمانے جاہلیت میں اتنی خونخواری نہیں پڑھی. ہم نے جو پہلے کی تاریخ پڑھی ہے کبھی بھی اتنا خون خرابہ کبھی نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے. یہ بنا میں تہذیب ہو رہا ہے. اب بھی مغرب کے دیوانے تو ہوش میں تھوڑے آئیں گے. چلو تو کہا جس ملک کو بھی میں نے اللہ کی مدد سے لیا، دوسرے ہم سے پہلے جتنے بزرگ حکمراں گزرے ہم نے ان کا نام نیکوئی کے ساتھ برائی کے ساتھ نہیں لیا. جتنے بزرگ گزرے ہیں اللہ والے ہم نے سوائے اچھائی کے ان کا نام برائی کے ساتھ کبھی نہیں لیا. اس لیے سادی صاحب لکھتے بزرگش نخانند اہل خرد. جو عقل والے ہیں کبھی بھی اس کو بزرگ نہیں کہتے کہ نام بزرگاں بزشتی برد کہ بزرگوں کا نام برائی کے ساتھ ہے. کہا تمام بزرگوں کا نام ہم نے اچھائی کے ساتھ کیا. یہ دو سبب بتایا. یہ سب کو خراب کر کے بھیڑ بکری بنا کر کے خود انسان بنے گھوم رہے ہیں. امریکہ خود کو انسان سمجھتا ہے اور سب بھیڑ بکری ہے. انا للہ الحمدللہ رب العالمین. تو یہیں تک رہنے دیجیے. بات اب شعر پورا کر دوں تو ایک بات یہیں سے لیتا کہتا یقین محکم. پہلے تو اپنا یقین مضبوط. یہی یقین ایمان کہلاتا ہے. اگر شک ہو تو نفاق ہے. یہیں سے ایمان ابھرتا ہے. کیونکہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ نفاق ہو گیا. پہلے تو مضبوط ایمان پھر اس پر برابر ہو. اور پھر دنیا کو فتح کرنا ہے تو محبت سے فتح کرو. جنگ سے دنیا فتح نہیں ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.